بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم شریف میں حدیث کا مفہوم ہے، دنیا اور عورتوں سے ڈرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنہ عورتوں کی وجہ سے اٹھا۔ شب معراج کا منظر اس حدیث کو حافظ شمس الدین صاحب اپنی کتاب الکبائر میں نقل فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ وجہ جاننا چاہی تو فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھی، اپنے خاوند کے سوا غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھی اور بے پردہ ہو کر ان کو اپنی زینت و آرائش کا مظاہرہ کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم دوزخ کے اندر عورتوں کو کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ ایک بالوں کے ذریعے جہنم میں اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ دوسری عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ تیسری عورت کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہیں۔ چوتھی عورت کو سینے کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پانچویں عورت کا چہرہ خنزیر یعنی پگ کی طرح چہرہ اور باقی جسم گدے کی طرح ہے اور جسم پر سانپ بچھو لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی تھی اور دوبر اینل کے راستے نکل رہی تھی، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز سے اسے مار رہے ہیں۔ نمبر ایک عورت عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ وہ نامحرموں سے بال نہیں چھپاتی تھی۔ نمبر دو عورت عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی، وہ زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ تیسری عورت عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ چوتھی عورت عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ نماز سے مذاق ایام طہر میں جب شروع ہوتا تو طہارت کا اہتمام نہیں کرتی تھی، نماز پڑھنے میں لاپرواہی کرتی تھی۔ پانچویں عورت پر عذاب چغلی کانے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ اسے ناپسند کرے۔ چغلی کانا یعنی فلاں میں یہ برائی ہے اس نیت سے بتانا کہ ان میں بدگمانی نہ اتفاق لڑائی ہو، یہ چغلی ہے۔ چھٹی عورت اس وجہ سے عذاب میں مبتلا تھی کہ حسد کرنا اور احسان جتلانا۔ حسد یعنی کسی کے پاس نعمت دیکھ کر دل جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ احسان جتلانا مطلب کسی کے ساتھ احسان کرنا، بعد میں اس کی مدد چاہنا کہ وہ نہ کرے تو کہنا ہم نے تمہاری دفعہ مدد کی تھی، تم نے ہماری دفعہ طوطے کے جیسی آنکھیں پھری، یہ احسان جتلانا ہے۔ لکھنے میں کچھ کمی زیادتی بھول چک ہوئی ہو تو اللہ عزوجل معاف فرمائے۔ اللہ سب بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ عزوجل میری تمام مسلم مومن مردوں و مومنات کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔